بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے لوگ قابل اعتبار کبھی نہیں ہوتے۔ کیا CIA میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں سب؟ میں نے تو یار بڑی بڑی باتیں سن رکھی ہیں ان لوگوں کے بارے میں۔ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی آبی صاحب، فیروز مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ آپ نے کیسے جان لیا کہ ہمارا تعلق امریکی CIA جیسے بدنام زمانہ ادارے سے ہے؟ کس نے کہا یہ آپ سے؟ اوے چھڑ یار، ساڈے کولو چھپاون دا کی فائدہ ہے؟ اسیں کسے نو دسن تے نہیں جا رہے تیرے بارے میں نے کہا۔ نہیں جی، چھوڑنے والی بات نہیں ہے یہ، اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو کہ میرا کوئی تعلق CIA سے بھی ہے۔ ایسی گالی نہ دو یارو مجھے، میں اسے برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ایسا زرپرست وطن فروش نہیں ہوں میں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا سچ مچ تم؟ مگر یہ کیسے مان لوں میں، سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ کیوں، اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ کوئی پہیلی تو نہیں پوچھی ہے بھائی، میں نے فیروز بولا۔ اچھا تو ایک یہ بات بھی بتا دو کہ CIA سے تمہارا تعلق نہیں ہے تو گریگری سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ ارے تو تم گریگری سے تعلق کی بنا پر مجھے CIA سے منسوب کر رہے ہو، حالانکہ مسٹر گریگری کا بھی اس کے سوا کوئی تعلق نہیں ہے کہ CIA ان کے ملک کا ایک ایسا ادارہ ہے جو بین الاقوامی گنڈا گردی کے لیے بدنام ہے۔ اوے چپ کر جا یار، کیا مجھے بالکل ہی الو کی دم سمجھ لیا؟ گریگری ایک کھاتے پیتے خوشحال خاندان کا فرد ہوتے ہوئے بھی سان فرانسسکو کے محکمہ پولیس میں معمولی درجے کا افسر لگا ہوا ہے، اور نظر اس کی بین الاقوامی معاملوں پر لگی رہتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے یہودی پوری دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اور پھر بھی تو کہتا ہے کہ اس کا CIA سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات میں کیسے مان لوں بھائی؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ یہ تم مان لو جیلانی، ہر ملک میں ہر شخص ایک ہی انداز میں نہیں سوچتا میرے عزیز۔ تم شاید جانتے نہیں ہو امریکی حکومت اور انتظامیہ یہودیوں کے سامنے کتنی بے بس ہے۔ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو ان کی مرضی کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان حالات میں کیا CIA کا محکمہ یہودیوں کے خلاف کچھ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں، اسے اس کی اجازت ہی نہیں مل سکتی، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسٹر گریگری کا CIA سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فیروز کی بات میں وزن تھا، دلیل اس کی خاصی مضبوط تھی۔ اس سلسلے میں نے کہا لیکن میرا خیال ہے گریگری نے خود مجھے بتایا تھا امریکی انتظامیہ یہودیوں کی بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیوں سے تنگ آ کر ان کے خلاف اقدامات کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور CIA کا محکمہ انتہائی رازداری کے ساتھ ان کے خلاف سرگرم ہے۔ ممکن ہے انہوں نے ایسا کہا ہو، ہم لوگ اکثر نئے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے CIA کا حوالہ دے دیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ہمارا اپنی حکومت یا اس کے کسی ادارے سے کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود ہم اپنے ملک کے مفاد میں یکجا ہو کر کام کر رہے ہیں، اسی طرح مسٹر گریگری بھی امریکہ میں یہودیوں کے اثرات اور بدماشیوں سے نالاں ہیں۔ انہوں نے وہاں اپنے کچھ ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک مہم چلائی ہوئی ہے۔ وہ اپنے ملک کو منشیات کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے اس کاروبار میں ملوث یہودیوں اور ان کے کاروبار کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں، اور چونکہ اس کے ڈانڈے پاکستان، بھارت، افغانستان اور نیپال سے ملے ہوئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ان ممالک میں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اپنے ساتھ تعاون کے لیے آمادہ کیا ہے جو اپنے اپنے ملک کے بہی خواہ اور یہودیوں کے دشمن ہیں۔ ان کے پاس بے اندازہ دولت ہے جسے وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی فائدہ ان سے تعاون کرنے میں ہے۔ معلومات اور سرمایہ وہ فراہم کرتے ہیں، کچھ سرمایہ ہم بھی اپنے وسائل سے جمع کر لیتے ہیں، اور تم جیسے محب وطن لوگوں کو ساتھ لے کر اپنے وطن میں یہودیوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ اب تو ساری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فیروز نے تفصیل بتانے کے بعد کہا۔ آفرین ہے یار، بڑے دل جگرے والے لوگ ہو تم، کیوں بے سر و سامانی کے عالم میں اتنی بڑی قوت سے ٹکرا رہے ہو۔ میں تو اب تک یہی سمجھتا رہا تھا کہ CIA کی پشت پناہی حاصل ہے تمہیں، اور یہ گریگری بھی بھائی کمال آدمی ہے، میں نے تحسین امیز انداز میں کہا۔ ہاں جی، یہی وجہ ہے کہ ہمیں خان جیسے لوگوں کو بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ضرورت
ضرورت پڑنے پر وہ بھی وسیلہ بن جاتا ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے یار، اب تو فون پر بات کر اس سے، اور وہ ہیروں والا معاملہ گول ہی کر جا۔ اب اس سلسلے میں خان سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے ہوا بھی نہیں لگنا چاہیے کہ ہمیں خبر ہو گئی ہے اس معاملے کی۔ وہ مجھے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، آدمی تو تم بھی کم عظیم نہیں ہو برادر، حالات نے تمہیں بے راہ کر دیا، ورنہ تم جیسا وطن دوست اور باصلاحیت آدمی کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال اب خدا نے ایک موقع دیا ہے تمہیں ملک و ملت کے کام آنے کا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم سے استعمال کس طرح کرتے ہو۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ فیروز نے خان کو 10:15 تک پہنچنے کی ہدایت کی، اور اس وقت ہم لوگ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ فیروز نے انور کمال اور گل زمان کو بھی بلا لیا تھا۔ وہ لوگ فیروز کے حکم پر وہ کار بھی لے آئے تھے جسے ہم نے راستے میں چھوڑ دیا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ خان کے آتے ہی ہمیں بابا صاحب کے آستانے کی طرف آپریشن کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ عین اسی وقت باہر سے کسی کار کے انجن کی مدھم آواز سنائی دی۔ فیروز بولا، لو بھائی، وہ خان بھی آ گیا، کیا خیال ہے، اب اٹھے ہم لوگ؟ ہاں چلو اٹھو، اب زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے ہمیں، آبی نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور 4 ہٹے کٹے آدمی ہاتھوں میں اسٹین گنے اور ریوالور اٹھائے سیلاب کے منہ زور ریلے کی طرح اندر گھس آئے۔ خبردار کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے۔ میں نے چونک کر ان آنے والوں کو دیکھا۔ وہ چاروں ہی نہایت کسے ہوئے بدن کے مضبوط اور توانا جوان تھے۔ عمریں بھی ان کی زیادہ نہیں تھیں، کوئی 25-26 سال سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ آنکھیں ان کی جنگلی کبوتر کی آنکھوں کی طرح سرخ تھیں اور وہ خاصے تند خو دکھائی دیتے تھے۔ ان میں سے 2 نے اسٹین گنیں اٹھائی ہوئی تھیں اور 2 کے ہاتھوں میں ریوالور دبے ہوئے تھے۔ ان کا سرگنا شاید وہی تھا جس نے اندر داخل ہونے کے بعد ہمیں للکارا تھا۔ میں بغور ان کا جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ آبی نے انہیں مخاطب کیا، شاباش ہے بھائی جوانو، بڑے دلیر لگتے ہو تم، مجھے کیا چاہتے ہو بھائی، ہم سے تم باک نہیں ہوئے مسکرے؟ یہ ہتھیار جو تم ہمارے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہو یہ بالکل اصلی ہیں، اور جب یہ ہنستے ہیں تو ہمارا مذاق اڑانے والا اپنی ہی ان میں لوٹتا نظر آتا ہے۔ یقین نہیں ہو تو تجربہ کر کے دکھاؤ۔ ابھی اندر آنے کے بعد ہمیں متنبہ کرنے والے نے خونخوار نگاہوں سے آبی کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ آبی کو مضاحکہ اڑانے والے انداز پر چراغ پا ہو گیا تھا۔ نہیں یار، اب ایسی بھی کیا ناراضگی، ہمیں پتا ہے یہ ہتھیار بالکل اصلی ہیں۔ میں تو جناب یہ معلوم کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ آپ حضرات کے شریفانہ انداز میں یہاں تشریف لانے کا کوئی مقصد تو ہوگا، بہتر ہے ہمیں بتا دیں۔ اوئے تو بہت بک بک کر رہا ہے، ایسے نہیں مانے گا تو۔ آنے والوں کے سرگنا نے اپنی اسٹین گن آبی کی طرف سیدھی کرتے ہوئے کہا، لے میں تیری زبان ہمیشہ کے لیے ساکت کیے دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں تیری یہ بزلہ سنجی تجھے کس طرح بچاتی ہے۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر آبی کے سامنے آتے ہوئے کہا، نہیں نہیں یارو، اتنی سی بات کی اتنی بڑی سزا تو نہ دو اس بیچارے کو۔ سرگنا نے کسی درندے کی طرح گراتے ہوئے کہا، زندگی چاہتے ہو تو لگام دے کر رکھو اس بلومڑ کے منہ کو، چھلنی کر دوں گا سالے کو۔ ٹھیک ہے بھائی جی، یہ اب نہیں بولے گا کچھ، میں نے اس سے کہا۔ پھر آبی سے کہا، اوئے چپ کر جا، اب منہ بند رکھ اپنا بالکل، تیری یہ زبان بس چلتی ہی رہتی ہے ہر دم، کبھی تو کوئی موقع محل بھی دیکھ لیا کر۔ ہاں تم مجھے کچھ سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو۔ سرگنا بولا، چلو اب اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ کر ادھر ایک کونے میں سمٹ کر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر مرنا نہیں چاہتے ہو تو کوئی حرکت کرنے کی کوشش بالکل نہ کرنا، سمجھے؟ چلو جلدی کرو۔ لیکن میرے بھائی اتنا تو بتا دو ہمیں کہ تم ہو کون اور ہم سے چاہتے کیا ہو۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا، یہ بھی ابھی معلوم ہو جائے گا تمہیں، فکر مت کرو، چلو ادھر کونے میں ہو جاؤ جلدی، شاباش ہری اپ، سرگنا نے کہا۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، نہیں دوست، یہ نہیں ہوگا جب تک تم اپنی اس گنڈا گردی کا مقصد نہیں بیان کرو گے، ہم تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکیں گے، کم از کم تمہارا تعارف تو حاصل ہونا ہی چاہیے نا ہمیں۔ اس نے مجھے اپنی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر اسٹین گن کا رخ میری طرف کرتے ہوئے کہا، معلوم
ہوتا ہے، یہاں سب ہی زندگی سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کیے دیتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر مجھ پر گولی چلانے کی کوشش کی، مگر اس کی وہ اسٹین گن جس پر اعتبار کر کے وہ یہاں یوں دندناتا ہوا گھس آیا تھا، عین وقت پر اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ زور آزمائی کرنے میں مصروف تھا، لیکن اسٹین گن کسی طرح اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، اوے جھوٹ بولتا تھا ہم سے کہ یہ ہتھیار اصلی ہیں، نقلی ہتھیاروں سے لوگوں کو دمکاتے ہو، شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ یہ کھلونے کیوں لے آئے ہو یہاں؟ اس نے بکھلا کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو حکم دیا، بھون ڈالو ان سب کو، دیکھتے کیا ہو، انہیں ایسے نہیں مانیں گے یہ۔ میں چونکہ ان کے بہت نزدیک پہنچ چکا تھا، لہٰذا انہیں فوری طور پر خطرہ میری ہی طرف سے محسوس ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس کے باقیہ تینوں ساتھیوں نے بھی اپنے اپنے ہتھیار مجھ پر تان کر مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کے ہتھیاروں نے بھی گولیاں اگلنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان چاروں کی حالت دیدنی تھی، ہتھیاروں کے دھوکہ دیتے ہی ان کا اعتماد ہوا ہو گیا تھا، چہروں سے گھبراہٹ اور پریشانی جھانکنے لگی تھی۔ میں سرگنا کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نزدیک ہوتے ہی میں نے پوری قوت سے الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کر کے کہا، اوے بے غیرت کے بچے، ان نقلی ہتھیاروں کے ساتھ لوگوں کو لوٹتے ہو تم؟ میرا ہاتھ پڑتے ہی وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اتنا کمزور اور بزدل بالکل نہیں تھا کہ آسانی سے پٹ جاتا۔ میرے ہاتھوں ہتھیاروں کے نکارہ ہونے سے وہ وقتی طور پر کچھ نروس ہو گیا تھا، مگر میرا ہاتھ پڑنے کے بعد اس کے اندر کا درندہ ایک دم بیدار ہو گیا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگی تھیں اور تیور بے حد خوفناک ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی اسٹین گن مجھ پر پھینک ماری۔ میں اس کی ذات سے بچنے کے لیے ایک طرف ہو گیا۔ اتنی سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر اس نے پھرتی کے ساتھ اپنے نیفے میں اڑسا ہوا خنجر نکال لیا اور اسے حرکت دیتے ہوئے مجھ پر نظریں جما کر آہستہ آہستہ میری جانب بڑھنے لگا۔ آبی نے مدھم آواز میں کہا، تو ہٹ جا جلانی، اس سے مجھے نمٹ لینے دے، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کا دم خم۔ نہیں یار، تو بس کھڑا رہ اپنی جگہ اور خیال رکھ کوئی اور مداخلت نہ کرے ہمارے درمیان، میں نے جواب دیا۔ مجھے آبی سے مخاطب دیکھ کر وہ سمجھا ہوگا کہ دوسری طرف توجہ مبذول ہو جانے کی وجہ سے میں اس کی طرف سے غافل ہو گیا ہوں، لہٰذا میری اس غفلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے اچانک میری جانب جست لگائی اور میرے پہلو میں خنجر سے وار کرنے کی کوشش کی۔ میرے نظریں اس کے خنجر والے ہاتھ پر تھیں، چنانچہ میں اسے حرکت کرتے دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گیا اور اسے جھکائی دے کر اس کے خنجر والے ہاتھ کو دبوچنے کی کوشش کی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کوئی ایسا ہی چھوٹا موٹا لٹیرا ہے جو اپنے خوفناک ہتھیاروں کے بل پر بے ضرر قسم کے شہریوں کو لوٹتا پھرتا ہے۔ یہ اندازہ میں نے اس بنیاد پر قائم کیا تھا کہ اس نے اپنے ہتھیاروں کے زور پر ہمیں ایک کونے میں سمٹنے پر مجبور کرنا چاہا تھا تاکہ ان میں سے کوئی ایک ہمیں اسٹین گن کی زد میں لے کر کھڑا ہو جائے اور باقیہ تینوں مل کر گھر میں موجودہ قیمتی اشیاء اور نقدی وغیرہ سمیٹ لیں۔ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ان کا تعلق میرے یا فیروز کے کسی دشمن یا ہماری مخالف کسی تنظیم سے ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اندر گھستے ہی یا تو اپنے مطلوبہ آدمی کو گولیوں کا نشانہ بنا دیتے یا پھر اسے ساتھ لے کر نکل جانے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، لہذا میں یہ سمجھنے میں حق بجانب تھا کہ وہ محض مال سمیٹنے کے لیے وہاں آئے تھے۔ میرا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا، مگر اس شخص کے بارے میں میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا کہ وہ محض ہتھیاروں پر بھروسہ کرنے والا آدمی ہے۔ اس نے کسی اچھے استاد کی شاگردی قبول کر کے لڑنے بڑنے کے سارے گر سیکھے ہوئے تھے، سارے داؤ پیچ اسے ازبر معلوم ہوتے تھے۔ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں آتے ہی اس نے فضا میں اچھل کر الٹی کلا بازی کھائی اور اس انداز سے اپنا ہاتھ جھٹکا کہ وہ میری گرفت سے مضبوط ہونے سے پہلے ہی میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ سب کچھ بس ایک پل میں ہو گیا تھا۔ دوسرے پل وہ پھر میرے سامنے دونوں بازو پھیلائے کھڑا تھا۔ میں اس کی پھرتی اور مہارت پر حیران رہ گیا، مگر اس نے مجھے حیرت کے اظہار کا موقع نہیں دیا۔ چند سیکنڈ اس نے مجھے نگاہوں میں
تولا اور پھر اچانک اچھل کر میرے سینے پر فلائنگ کک لگا دی۔ میں نے اس کک سے بچنے کے لیے بہت تیزی دکھائی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے دونوں جڑے ہوئے پیر میرے شانے پر پڑے اور میں اچھل کر پہلو کے بل نیچے جا گرا۔ مجھے اس سے اس مہارت اور چابک دستی کی بالکل توقع نہیں تھی، اسی لیے وہ مجھے زمین بوس کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن نیچے گرتے ہی میری عقل ٹھکانے آ گئی۔ چنانچہ اس کے مزید حملوں سے بچنے کے لیے میں نے اٹھنے کی کوشش کرنے کی بجائے تیزی سے لوٹ لگائی اور اس مقام سے خاصا دور چلا گیا تھا جہاں گرا تھا۔ یہ بس ایک اضطراری حرکت تھی جو مجھ سے سردرد ہو گئی تھی، اور یہ حرکت میرے لیے بے حد مفید ثابت ہوئی تھی۔ اگر اس جگہ سے ہٹنے میں مجھے ایک سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو میرے سینے میں اس کا خنجر اتر چکا ہوتا۔ اس نے پورے زور سے مجھ پر جست لگا کر خنجر چلایا تھا جو میرے اس جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے فرش سے ٹکرا کے رہ گیا تھا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہونے کے باوجود خنجر کے فرش سے ٹکرانے کی آواز ایسی تھی جیسے خنجر کی نوک کسی پتھریلی جگہ سے ٹکرائی ہو۔ حملہ اس نے اس بار اس قدر شدید کیا تھا کہ بار خالی جانے کی وجہ سے وہ خود اس سے خاصا متاثر ہوا تھا۔ چند ثانیے کے لیے تو وہ بالکل ساکت ہو کر رہ گیا تھا، اس اثناء میں سنبھل کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اب آبی کے لیے اس صورتحال کو برداشت کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اس نے حملہ آور کو دوبارہ اٹھتے ہوئے دیکھ کر تیزی سے بڑھ کے اس کے خنجر والے ہاتھ پر زبردست ٹھوکر ماری۔ آبی کی لگائی ہوئی ٹھوکر اتنی اچانک اور بھرپور تھی کہ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے خنجر نکلتے اس کے ایک ساتھی نے آبی پر گولی چلا دی۔ آبی کے منہ سے کراہ نکلی اور وہ اچھل کر ایک طرف گر گیا۔ اس دوران فیروز وغیرہ نے بھی اپنے پستول نکال لیے تھے۔ آبی کو اچھل کر گرتے دیکھ کر فیروز نے اس شخص کو گولی کا نشانہ بنا دیا جس نے آبی پر گولی چلائی تھی۔ گولی لگتے ہی وہ اچھل کر اپنے ساتھی پر الٹ گیا۔ آبی کو گرتے دیکھ کر میرے دل پر ایک گونسا سا لگا تھا۔ میں بے چین ہو کر اس کی طرف لپکا اور قریب جا کر اس پر جھکتے ہوئے پوچھا، تو ٹھیک تو ہے نا میرے یار؟ آبی پلٹ کر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، سالے نے میری ٹانگ ادھیڑ دی ہے، میری فکر نہ کر، اس کتے کا دھیان رکھ، تجھے بے خبر پا کر پیچھے سے تجھ پر نہ آ پڑے، جا یار اسے دیکھ، میرا زخم زیادہ گہرا نہیں ہے شاید۔ میں نے مڑ کر حملہ آور کی طرف دیکھا، لیکن اب میرے اور اس کے درمیان گلزمان حائل ہو چکا تھا۔ وہ اس کی طرف پستول تانے کھڑا کہہ رہا تھا، اب اگر تو نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو سمجھ لے تیرا بیجا باہر کر دوں گا میں نے اس سے کہا، نہیں گلزمان، تو ہٹ جا درمیان سے، یہ میرا شکار ہے، اس سے میں خود ہی نپٹوں گا۔ انور کمال بولا، آپ آبی صاحب کی فکر کریں جیلانی صاحب، اور اسے گلزمان کے لیے چھوڑ دیں، یہ سنبھال لے گا اسے۔ میں نے مڑ کر انور کمال کو دیکھا، وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 پستول پکڑے اس لٹیرے کے ساتھیوں کو کور کیے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فیروز بھی موجود تھا، اس کے ہاتھ میں بھی پستول دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے وہ دونوں انہیں پوری طرح بے بس کر چکے تھے۔ ایک کو وہ گولی کا نشانہ بنا کر عدم کی طرف روانہ کر چکے تھے، دوسرا جس پر مرنے والا گولی کھا کر گرا تھا نیچے ایسی بے بسی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اور تیسرا مرنے والے کے قریب کھڑا حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے تاک رہا تھا۔ میں ان کی طرف سے مطمئن ہو کر آبی کے پاس بیٹھ گیا۔ دکھا یار کون سی ٹانگ میں گولی لگی ہے، زخم کیسا ہے، مجھے دکھا ذرا۔ میں نے آبی کی ٹانگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے تکلیف سے منہ بناتے ہوئے اپنی بائیں ٹانگ میرے سامنے کر دی۔ یہ ادھر پنڈلی میں لگی ہے گولی، وہ بولا۔ اس کی پنڈلی سے بال بال خون بہ رہا تھا۔ میں نے آبی سے پوچھا، گولی ہڈی میں تو نہیں لگی ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں یار، مجھے کچھ پتہ نہیں کہاں گولی لگی ہے اور کیا کام کیا ہے اس نے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری پنڈلی میں انگارے بھر دیے گئے ہیں، آگ لگی ہے یار پورے پاؤں میں۔ آبی کی آواز میں نکاہت آ گئی تھی، شاید یہ خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ جس رفتار سے خون بہ رہا تھا اس کی ٹانگ سے، اس سے تو یہی معلوم ہوتا تھا کہ اگر جلد از جلد اسے روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو اس کے جسم کا سارا خون بہہ جائے گا اور پھر اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہے گی۔ اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے فیروز کی طرف مڑ کر اسے مخاطب کیا، یار فیروز، اس کا تو خون بہت تیزی سے بہہ رہا ہے، اسے اگر فوراً نہ روکا گیا تو یہ ختم ہو جائے گا یار، اس کے لیے کچھ کرو، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی سے۔ فیروز نے اپنی ٹائی کھول کر میری طرف پھینکتے ہوئے کہا، اسے زخم
والی جگہ پر کس کے باندھ دو، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتا ہوں ابھی۔ وہ اپنے عقب میں ایک دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے انور کمال سے بولا، کمال تم اور گلزمان ہوشیار رہنا، ان میں سے کوئی بھی بھاگنے نہ پائے، اور اگر کوئی ذرا بھی گڑبڑ کرے تو بے دریغ گولی مار دینا اسے۔ ان کی آپ بالکل فکر نہ کریں جناب، ان میں سے اب کوئی ذرا سی بھی جنبش نہیں کر سکتا، انور کمال نے جواب دیا۔ فیروز چلا گیا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق ابھی کے پاؤں میں گھٹنے سے ذرا اوپر خوب کس کے ٹائی باندھ دی۔ اس بندش کے بعد خون کے بہنے کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ میں نے پنڈلی پر سے اس کی پتن کا پائچہ پھاڑ کر الگ کر دیا اور ہاتھ سے ٹٹول کر پنڈلی کی ہڈی کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی ہڈی مجھے سلامتی لگی تھی، گولی شاید گوشت کو پھاڑ کر نکل گئی تھی یا شاید وہیں اٹک گئی تھی، یہ فیصلہ تو کوئی ڈاکٹر ہی کر سکتا تھا۔ ابھی بے حد نڈال اور کمزور ہوتا جا رہا تھا، اس کی آواز جیسے ڈوبتی جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں فیروز فرسٹ ایڈ باکس لے کر آ گیا۔ میں نے نڈال پڑے ہوئے آبی کو اس کی طرف کر دیا اور خود اٹھ کر ان لٹیروں کی طرف بڑھ گیا۔ گلزمان اور انور کمال نے انہیں اپنے پستولوں سے اس طرح کور کر رکھا تھا کہ ان میں سے کسی کو جنبش تک کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے نیچے پڑے ہوئے ہتھیار اٹھا کر ایک کونے میں ڈال دیے اور ان میں سے ایک کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے غرانے کے سے انداز میں پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے مجھے جواب دینے کی بجائے اپنے سرگنا کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ وہ شاید کوئی بہت زیادہ سخت گیر آدمی، اسی لیے اس کے ساتھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اس کی بے خوفی اور خونخواری کا مظاہرہ تو میں ابھی کچھ ہی دیر پہلے دیکھ چکا تھا۔ اس نے مجھ جیسے گاگ کو لمحوں میں زچ کر کے رکھ دیا تھا۔ ان نئی عمروں کے نا تجربے کار چھوکروں کے ساتھ تو وہ نہ جانے کیسا سلوک کرتا رہا ہوگا جو وہ اس قدر سہما ہوا تھا۔ اس کے سامنے میں نے اسے دوبارہ جھنجھوڑا، جلدی باکوئے، کون ہو تم لوگ؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے گالوں پر 2 تھپڑ بھی لگا دیے۔ وہ گگیاتے ہوئے اپنے سرگنا کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، وہ اس کی زبان پھر اٹک گئی۔ میں نے جھنجلا کر اسے دھکا دے کے ایک طرف پھینک دیا اور پلٹ کر سرگنا کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تو ہی بول اوئے، بتا کون ہے تو اور یہاں کس ارادے کے ساتھ آیا ہے؟ میں اس کے سامنے جا ٹھہرا۔ وہ مجھے حقارت سے دیکھتے ہوئے بولا، تجھے اس سے کیا مطلب ہے بھائی؟ کیوں معلوم کرنا چاہتا ہے یہ تو؟ میں نے اس کا مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، میں جاننا چاہتا ہوں تیرا حدود اربا کیا ہے؟ آخر کس جنگل سے بھاگا ہوا جانور ہے تو؟ جانوروں کی کس قسم اور کس ریوڑ سے تعلق ہے تیرا؟ میرے اس انداز نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اس نے اپنے سامنے تنے ہوئے 2 پستولوں کی پرواہ کیے بغیر غصے سے دانت بھینچ کر اچانک میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور داڑ کر بولا، بکواس نہیں کروئے کتے، جان لے لوں گا میں تیری، سمجھا کیا ہے تو نے مجھے؟ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے اس طرح گتھم گتھا ہو گیا کہ گلزمان یا انور کمال کے لیے اس پر گولی چلانا ناممکن ہو گیا۔ وہ شاید کسی ایسے ہی موقع کا منتظر تھا اور میں نے طیش کے عالم میں اس کے نزدیک جا کر اسے یہ موقع فراہم کر دیا تھا۔ اسے اپنی قوت پر بے حد ناز تھا۔ لگتا یہ تھا کہ وہ مجھے کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرا سینہ تو پہلے ہی سلگ رہا تھا۔ آبی کا زخم دیکھ کر میری کنپٹیاں چٹکنے لگی تھیں۔ جی چاہتا تھا ان چاروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ڈال دوں اور ان کے تڑپنے کا نظارہ کرتا رہوں۔ اس نے مجھ سے لپٹ کر مجھے اپنے دونوں بازوؤں میں لے کر پوری قوت سے بھینچنا شروع کر دیا۔ میں اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے جیسے جیسے مزاحمت کرتا جاتا تھا، اس کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی تھی۔ مجھے اپنے سینے میں سانس رکھتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور پسلیاں یوں لگتا تھا جیسے بس ابھی کڑکڑا کر ٹوٹیں گی اور سینے کے اندر گھستی چلے جائیں گی۔ بڑی جان تھی اس ذلیل میں، حالانکہ دیکھنے میں وہ بالکل ایسا نہیں لگتا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ اسے دور ہٹانے کی کوشش میں میرے اور اس کے سینے کے درمیان پھنس کر رہ گئے تھے۔ میں نے ایک بار اپنی پوری جان لگا کے اپنے ہاتھوں کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ وہ مجھے سینے کے ساتھ بھینچ کر میری پسلیاں چٹکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید میرے ہاتھ اس کے ارادے کی تکمیل میں حائل ہو رہے تھے اور اسے غالباً اپنی قوت بازو پر کچھ زیادہ ہی اعتبار تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے ہاتھوں کو آزاد کرانے کی
کی جستجو کرتے دیکھ کر اپنی گرفت تھوڑی سی ہلکی کر دی تاکہ میں اپنے ہاتھوں کو وہاں سے نکال لوں۔ سوچا اس نے یہی ہوگا کہ ہاتھوں کو آزاد کر دینے کے بعد بھی میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکوں گا اور اسے میری پسلیاں توڑ دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ میرے ہاتھوں کی فسوں کاری سے بے خبر تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھ آزاد ہوں تو میں ہاتھی کو بھی چند سیکنڈ میں بے بس کر کے زمین پر ڈال سکتا ہوں۔ اس کی گرفت ہلکی ہوتے ہی میرے دونوں ہاتھ اس کی بغلوں سے گزر کر پشت کی طرف چلے گئے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن تک پہنچا کر ایک مخصوص حصے پر جما لیا اور پھر میرے انگوٹھے کو اس کی رگیں حساس تلاش کرنے میں 1 سیکنڈ سے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ دوسرے لمحے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ کسی بے جان چوہے کی طرح میرے ہاتھوں میں جھولنے لگا۔ میں نے اسے ہاتھوں سے جھٹک کر ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں کے لیے اس کا یہ انجام قطعی غیر متوقع اور ناقابل یقین تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے کبھی مجھے اور کبھی اپنے سردار کو دیکھنے لگتے۔ ان میں سے ایک نے متعجب انداز میں پوچھا، کیا تم نے اسے جان سے مار دیا ہے؟ میں اسے چھوڑ کر ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اس کی تم فکر نہ کرو جوانو، یہ اتنا غیرت والا نہیں لگتا ہے مجھے کہ یوں آسانی سے مر جائے۔ وہ اور ہوتے ہیں جو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرتے ہیں اور وہ باہ یا لوگ اس جیسے ہرگز نہیں ہوتے ہیں، مگر یہ تو بالکل بے سود پڑا ہے، حرکت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے یارو، اتنی دیر سے حرکتیں کر کے تھک گیا ہے بیچارہ، اب کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا ہے۔ میں نے کہا نا تم سے فکر نہ کرو اس کی، اور اب اچھے بچوں کی طرح یہ بتا دو مجھے کہ کون لوگ ہو تم اور یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ جس سے میں نے پہلے سوال کیا تھا اس وقت تو اپنے سردار کے خوف سے منہ نہیں کھول سکا تھا۔ میرے ہاتھوں اس کا حشر دیکھ کر اس میں جرأت پیدا ہو گئی، جلدی سے بولا، جسے تم نے بے سود کر کے ڈال دیا ہے اس کا نام تو تاج الدین ہے جی، پر لوگ اسے تاجو کہتے ہیں۔ 4 سال پہلے یہ ہمارے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، ایک بڑے خوشحال گھرانے کا فرد ہے۔ یہ اس کے باپ کا شمار شہر کے معزز لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے باہر بھیج دیا تھا۔ 3 سال بعد واپس آیا تو بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ جب تک یہاں تھا کبھی سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے باہر سے آیا تو شراب اور ہیروین اس کی زندگی بن چکے تھے۔ ہماری اس سے کالج کے زمانے ہی سے دوستی تھی۔ اس نے ہمیں ان چیزوں کا عادی بنا دیا ہے اور اب ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق یہ چیزیں خرید سکیں۔ ابتدا میں ہماری ضرورت پوری کیا کرتا تھا، مگر جب ہمیں اس کی لت پڑ گئی تب اس نے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ہمیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اپنے نشے کی طلب پوری کرنے کے لیے ہم اس کی سربراہی میں ڈاکے ڈالیں۔ بس جی اتنی سی بات ہے، نشے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اور نشہ آور اشیاء حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم تاجو کے ساتھ لوٹ مار میں شریک ہوں۔ ہم تو جی اب گلے تک دنس چکے ہیں اس دلدل میں۔ میرا دل تو چاہا کہ اس رذیل کے منہ پر تھوک دوں۔ وہ ایک مہذب گھرانے کی امیدوں کا مرکز تھا۔ اس کے والدین نے نہ جانے اسے کیسے مصائب سے گزر کر اسے علم کی روشنی سے منور کیا تھا، جانے کیسے حسین اور پرفریب سپنے اپنی آنکھوں میں سجا کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کیسی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ ان تینوں کی ذات سے تعلیم نے یہ جلا بخشی تھی ان کے دماغوں کو کہ آج یہ اپنے والدین، اپنے خاندان اور اپنے ملک و ملت کے لیے ایک گالی بن کر رہ گئے تھے۔ یہ ننگے انسانیت اس قابل بالکل نہیں تھے کہ ان پر رحم کیا جاتا یا انہیں کسی کمزوری کا مستحق سمجھا جاتا، لیکن چاہنے کے باوجود میں انہیں شرمندہ کرنے کے لیے ان کے منہ پر تھوک نہیں سکا۔ یہاں تو پتہ نہیں کتنے ایسے عقل کے دشمن تھے جو ان سے بھی زیادہ غلاظت میں لتھڑے ہوئے تھے، جنہیں یہودیوں نے مختلف نعرے عطا کر کے میرے ملک کی بربادی اور قوم کے نوجوان خون کو گندا کرنے کا کام سونپ رکھا تھا۔ کسی کو انہوں نے قومیتوں کا نعرہ دے کر بھیجا تھا تو کسی کی آنکھوں میں علاقائی تعصب کی اینک چڑھا دی تھی، کسی کے دل میں راجہ داہر کا
بت رکھ دیا تھا تو کسی کے سینے کو رنجیت سنگھ کی محبت سے معمور کر دیا تھا۔ میں نے خود سے کہا غلام جیلانی ان دو نوجوانوں کے منہ پر تھوکنے سے، انہیں ذلیل کرنے سے یہ مسئلہ حل تو نہیں ہو جائے گا۔ اگر تھوکنا ہی ہے تو ان سب کے چہروں پر تھوک، ذلیل ہی کرنا ہے تو ان سب کو ذلیل کر جو اپنے بدیسی آقاؤں کے اشارے پر ان معصوم اور ناپختہ ذہنوں میں زہر بر رہے ہیں، جو دنیا میں یہودیوں کے اقتدار اعلیٰ کی راہیں ہموار کرنے کے لیے اسکولوں اور کالجوں میں ننھے بچوں کو ورگلا کر اس قوم کا مستقبل تاریک کرنے پر مامور ہیں۔ میرے نزدیک قابل گردن زدنی وہ نہیں تاجو تھا جسے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا تھا، مگر وہ وہاں سے میری قوم کے ان سیدھے سادے صاف دل نوجوانوں کو موذی نشے کا عادی بنانے اور شریف اور بے ضرر شہریوں کا سکون غارت کر کے ملک میں افراتفری پھیلانے کی تربیت حاصل کر کے آیا تھا۔ میں نے اس جوان سے کہا تم اگر علم حاصل کرنے کے بعد بھی برے بھلے میں تمیز کرنا نہیں سیکھ سکے، اپنے والدین کا نام روشن کرنے کے بجائے ان کے لیے گالی بن گئے ہو، تو بہتر یہی ہے کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ کسی کے گھر میں گھسنے یا کسی کو لوٹنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ دوسری بار اس روپ میں ملے تم مجھے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے، میرا نام غلام جیلانی ہے۔ اگر اخبار پڑھتے ہو تو تم نے غلام جیلانی اور اسلم آبی کا نام ضرور پڑھا ہوگا۔ کوئی نیک نام لوگ نہیں ہیں ہم، ہماری زندگی بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری میں ہی گزرتی رہی ہے۔ سارے ملک کے تھانوں میں ہماری فائلیں موجود ہیں، ملک بھر کی پولیس کو تلاش ہے ہماری، اتنے بدنام اور برے لوگ ہیں ہم، لیکن تمہارے جتنے ذلیل لوگ تو ہم بھی نہیں ہیں یارو۔ چرس اور ہیروئن جیسی ذلیل اشیاء کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں کبھی داؤ پر نہیں لگائیں۔ جاؤ بھاگ جاؤ ادھر سے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے، دونوں بیک وقت بولے آپ غلام جیلانی ہیں؟ ہاں میں غلام جیلانی ہوں، غور سے دیکھ کر پہچان کر لو میری۔ میں جس شہر میں ہوتا ہوں وہاں ہونے والی کوئی واردات چھپی نہیں رہتی ہے مجھ سے۔ اگر اب آج کے بعد مجھے ڈاکے یا لوٹ مار کی کسی واردات کی اطلاع ملی تو میں تمہیں ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرا دوں گا اور پھر پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا میں۔ تمہیں یہ یاد رکھنا، چھپ نہیں سکو گے تم مجھ سے۔ نام کیا ہے تمہارے؟ میرا نام رضا حیدر ہے اور یہ رشید ہے، رشید خان۔ اس نے جلدی سے بتایا، پھر بولا مجھے حیرت ہے اخبارات میں جس غلام جیلانی کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں، اگر آپ وہی غلام جیلانی ہیں تو حیرت ہے، یقین نہیں آتا۔ میرے بولنے سے پہلے ہی انور کمال بول پڑا، یہ ہیں تو وہی غلام جیلانی، مگر اخبارات میں ان کے بارے میں جو کچھ شائع ہوتا رہا ہے وہ پولیس کی فراہم کردہ اطلاعات پر مبنی ہے، اسی لیے تمہیں ان سے مل کر اتنی حیرت ہو رہی ہے۔